امیر بلاج ٹیپو کی مخبری کرنے والے دوست کی ہلاکت پر بلاج ٹیپو کے قریبی ساتھی لکھو ڈیر والے اسرار بٹ کا رد عمل آ گیا۔ مکافات عمل ہے، کسی کے گھر کو آگ سے جلائیں گے وہ خود بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ قریبی دوست تھا، گھر کا فرد تھا، وہ مخبری کرتا ہے اور اس کا جو دوست مقتول امیر بلاج ایک شادی کی تقریب میں قتل ہو جاتا ہے اور وہ خود بھی اب ہلاک ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، کسی کے وفات پہ تو میرا خیال ہے کوئی ایسے کمنٹس ہمیں نہیں دینے چاہیے، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ مکافات عمل ہے کہ اگر آپ کسی کا برا کرتے ہیں تو آپ کے لیے برا ہوگا، اگر آپ کسی کا بھلا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھلا کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور پولیس کی ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے اور یہ بڑا اچھا ایک پیغام ہے کہ لاہور پولیس نے اتنی جرت کے ساتھ مقابلہ بھی کیا اور یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کو پولیس کہتی ہے مرکزی ملزم تھا یہ، لیکن آپ دیکھیں کہ جو تیفی بٹ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، گوگی بٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے، ان تک کیسے پہنچیں گے؟ مرکزی کردار تو تیفی بٹ ہے کیس کے۔ تیفی بٹ تو اس میں مین ملزم بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ اس کے لیے پھر ایک پروسیس ہوتا ہے، قانون ہے کہ اس کے لیے آپ ریڈ وارنٹ اس کے اشتہاری کرائیں گے، ریڈ وارنٹ جاری کریں گے، انٹرپول کے ذریعے پھر اس کو وہاں سے گرفتار کر کے لائیں گے، تو وہ پروسیس پولیس کا جاری ہے اپنی جگہ پہ۔ پولیس نے اس کیس کو بڑا سیریس لیا، میرٹ پہ تفتیش کی، ہر کردار کو سامنے پولیس لے کے آئی۔ دونوں گھرانوں کو لڑانے والا یہ آدمی تھا کہ بلاج کی طرف سے یہ باتیں اکسانے کی کرتا تھا بلاج کے پاس بیٹھ کے، پھر وہی باتیں جا کے ریکارڈنگ تیفی بٹ کو سناتا تھا، پھر اس کو بھڑکایا تو یہ بلاج کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس لیے اس کو مرکزی ملزم کہا جاتا ہے کہ دونوں گھروں کو اس نے لڑا کے یہ کام کروایا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تیفی بٹ کو پولیس پکڑ لیتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے پکڑنے میں، تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا، میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے اس کے پیچھے بھی تیفی بٹ کا ہاتھ ہو، کیونکہ یہ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ بندہ قتل ہوگا، یہ چاہے جیل کے اندر ہو چاہے جیل کے باہر ہو، یہ ہمیں اس بات کا خدشہ تھا سب کو۔ کیونکہ یہ تو ان کے خلاف گواہ تھا، گواہ کے طور پہ یہ ایک بڑا اچھا پولیس کے پاس ثبوت تھا۔ جی بالکل، پولیس کے پاس ثبوت تھا، پولیس نے، میں نے وہی عرض کی کہ میرٹ پہ تفتیش کو اپنی کو فائنل بھی کیا۔ ہمیں خدشہ اس بات کا تھا کہ جو ان کی ڈیل ہوئی تھی آپس میں تیفی بٹ کے ساتھ احسن شاہ کی 5 کروڑ کی، اس کو 50 لاکھ انہوں نے ایڈوانس دیا تھا، 4.5 کروڑ اس نے لینا تھا، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ باہر آئے گا تو پھر یہ ہم سے وہ 4.5 کروڑ بھی مانگے گا، یہ اور ڈیمانڈز بھی کرے گا کہ مجھے گاڑیاں بھی دیں، مجھے رائفلیں بھی دیں، میں اپنے گھر پہ بیٹھوں۔ یہ ایک نیا چیپٹر کھولنے جا رہا تھا، تو ہمیں خدشہ تھا۔ اب پولیس اس کو ایک مقدمے میں لے کے جا رہی تھی ریکوری کے لیے، تو ہمیں خدشہ یہ پہلے ہی تھا، اور ہو سکتا ہے یہ حملہ بھی تیفی بٹ نے ہی کروایا ہو کہ اس کو وہاں سے پولیس سے چھڑوایا جائے تاکہ مزید اس سے کوئی بیان عدالت میں نہ کروایا جا سکے، یہ وعدہ ماں گواہ نہ بن جائے، تو اس کا جتنا جو فائدہ ہے وہ اس طرف جا رہا ہے۔ اچھا، احسن شاہ کے گھر والے جب احسن شاہ گرفتار ہوئے، اس کے بعد سے جب ان کو گولیاں لگی ہلاک ہوئے، اس وقت تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ جب احسن شاہ کی خبر آئی کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، تو اس کے بعد احسن شاہ کے گھر والے بھی منظر عام پر آ گئے ہیں۔ ان کی والدہ ایک کرتی ہیں اور ان کے دیگر جو گھر والے ہیں کہ یہ غلط مارا گیا، پولیس نے ان کے ساتھ نہ اس کو ناحق جو ہے نا گولیاں مار دی گئیں۔ جی دیکھیں، خواتین ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا وہ بیٹا بھائی جو مقابلے میں مارا گیا ہے تو ظاہر ہے ان کو دکھ اور تکلیف تو ہوگی، مگر یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہوتی ہیں یہ تفتیش میں ہی سامنے آئیں گی کہ یہ کس طرح حملہ ہوا، کون لوگ تھے، ان لوگوں کی تلاش بھی جاری ہے، اور ان کے خلاف نامعلوم افراد کے خلاف FIR ہو چکی ہے، تو وہ انشاءاللہ لاہور پولیس ڈھونڈے گی، اس کو بھی منظر عام پہ لائے گی کہ یہ کون حملہ آور تھے۔ اچھا، ان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ ڈیرے والوں نے ان کے بچے کو قتل کروا دیا۔ نہیں، دیکھیں، ان کا تو ہمیشہ یہی بیان پہلے بھی تھا، آج بھی یہی ہے موقف کہ جو فیصلے عدالتیں کریں گی ہمیں منظور ہوگا۔
टीफी भट्ट तो पहले भी कह रहे थे कि उनका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है अमीर बलाश टीपू के, और अब जिस तरह एहसन शाह हलाक हो गया है, तो अब आप किस तरह देख रहे हैं कि टीफी भट्ट वगैरह को सज़ा हो जाएगी, वो पाकिस्तान वापस आ जाएंगे? जी ये देखें, ये बातें तो अब पुरानी होगी कि वो कहे कि मेरा इस कत्ल के साथ बलाज के साथ कोई तल्लक नहीं। वो बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, वो बातें सारी सामने आ चुकी हैं कि वो मेन मुलज़म है, उसने डील की, उसके जो बंदा मारा गया उसके घर का नौकर था, उसके दीगर भी उसके अपना अज़ीज़ जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे, फिर वो ख़ुद भी उस वक्त मौके पे मौजूद था, बाहर गाड़ी में बैठा हुआ था टीफी भट्ट। तो मैं समझता हूँ कि वो बात अब कोई करे कि उसका तल्लक नहीं इस बात से, ये तो झूठ है। हर चीज़ तफ्तीश में बिल्कुल अफीसरान बाला ने क्लियर कर दी है और वो मरकज़ी मुलज़म वो साबित हो चुका है। पुलिस उसके लिए कोशिश कर रही है कि बैरून मुल्क से उसको गिरफ़्तार करके लाया जाए और कानून के मुताबिक उसको अदालत में पेश किया जाए, और जो भी अदालत फ़ैसला करे कानून के मुताबिक उसकी सज़ा बनती है, उसको सज़ा दी जाए।